سلسلے کے اکابر کو خصوصاً دیگر سلاسل کے شیوخ کو عموماً اصال ثواب کیا جائے اور یہ عادت مستقل رہنی چاہیے۔ اس طرح ہفتہ وار یا مہینہ وار اکابر کے مزارات پر بھی حاضری دینی چاہیے۔ رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ بھی مزارات پہ جاتے تھے اور جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے تاکہ بلا واسطہ ان کا فیض آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے، یہ بڑی اچھی ایک نعت پڑھتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، مانگنا ہم نے اللہ تعالیٰ سے ذات سے، لیکن اس کا جو مین فیض ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے کام کے لیے لگا دی وہاں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے۔ تو اس نور کی توسط سے ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شرک نہیں ہے، ہم مانگ اللہ سے رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا نام اور آپ کے کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں تو ان کے توسط سے آپ ہماری بھی ہمیں بھی ہم بخش دیں۔ نمبر 5، بس 2-4 اور ہیں، اپنے شیوخ سے مستقل رابطے میں رہا جائے۔ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ربط جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ ربط میں رہتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی سے دل دکھ جائے، خاص طور پر ضروری صاحب، یہ میں آپ کی دونوں کمیٹیوں کو کہتا ہوں، دیکھیے میں نے جس ماحول میں اپنی پروفیشنل لائف گزاری ہے اس میں کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے نا اس میں بڑی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین کو دل پہ نہ لیں، کمیونیکیٹ کریں، اور اسی طرح اسی توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے شیوخ سے مستقل رابطہ میں رہا جائے تاکہ سب ان کی نظر میں ہم وقت رہیں، اور خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے دل کے اندر یہ کر دیں کہ جتنی محبت یہاں پر ان کی وجہ سے لوگ ان کو دیتے ہیں، ان کے توسط سے ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج اس دفعہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آئی کیمپ نہیں کر سکے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور حارث ان کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ یہ دونوں معروف ترین یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں۔ کراچی میں ہر ملک کے کونے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو حارث نے کل مجھے فون کیا، اس نے کہا خالد چچا آئی ایم ریئلی ویری ویری ورڈ کہ میں اس دفعہ نہیں جا چکا، اس کا 2 دفعہ اس کی سرجری ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عمدہ عطا فرمائے تاکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے۔ نمبر 6، انشاءاللہ اس محفل کے بعد جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو سلسلے میں ملیں گے، اور یہ ہمارے سلسلے کا ایک فنڈامنٹل اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے اور سلسلے کے کسی بھی بزرگ خواہ حیات ہو یا نہ ہو ان کی توہین نہ کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارا ایک منشور ہے ہماری جماعت کا کہ ہر قسم کی فرقہ بندی اور مسلکی تعصب سے پاک رہیں اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہر کلمہ گو اہل سنت والجماعت ہمارا بھائی ہے، اور کسی بھی قسم کی عداوت نور خداوندی کے اصول میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو دل کے اندر قدورت نہ رکھیں، یہ فیصلہ اللہ کو کرنے دیں، یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کیا ہے اس کا پہلا مصلحت اس قوم کی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جس کو میسکر کیا جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر، مسلمان ہے ہی نہیں ہم۔ اس لیے کوئی ایک لیڈر کچھ ہونا چاہیے امہ کا جو اس مسئلے کے لیے روک سکے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، کہتے ہیں کہ اس کی آبادی میں خیر لاہور سے بھی کم ہے، تو اس نے کس طریقے کے ساتھ یہ ہماری وہ کی ہے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ ہر سنت ہر